پھر باب باندھا دوبارہ، باب من قال الکلب لا یقطع الصلاۃ، کہ مصلی کے آگے سے کتے کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، اس کے قائلین کی دلیل۔ پھر وہی روایت حضرت عبداللہ بن عباس کی لائے، نہیں فضل بن عباس کی روایت ہے۔ فضل بن عباس کہتے ہیں کہ ہم ایک صحرا میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، آپ کے ساتھ حضرت عباس بھی تھے۔ آپ نے کھلی جگہ میں نماز پڑھی، اس حال میں کہ آپ کے سامنے کوئی سترا نہیں تھا، اور ہماری گدھی اور جو کتا تھا وہ دونوں آپ کے سامنے کھیل رہے تھے، لیکن آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کری، آپ نماز پڑھتے رہے۔ یہ سنن نسائی میں بھی ہے روایت، اور ابو داؤد وغیرہ میں بھی ہے۔ پھر امام ابو داؤد نے باب باندھا من قال لا یقطع الصلاۃ شیء، کہ مصلی کے آگے سے کسی بھی چیز کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اس کے قائلین کون ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری کی روایت لائے پھر اس کے بعد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی، اور جہاں تک ہو سکے گزرنے والے کو دور کرو، دفع کرو، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ تو خود اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی، اور آپ کا عمل سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ آپ کے سامنے بچیاں بھی ہیں، اور گدھا اور کتا بھی کھیل رہا ہے، اور جو ہے پھر بھی آپ نے کوئی پرواہ نہیں کری اور نماز اپنی برابر پڑھتے رہے۔ پھر امام ابو داؤد ایک اور روایت لائے ہیں حضرت ابو سعید خدری ہی کی، جس میں یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے جو ہے 3 مرتبہ گزرنے والے کو دھکا دیا، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو کہا کہ ان الصلاۃ لا یقطع شیء ولکن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادروا ما استطعتم فانه شیطان، کہ نماز کو کوئی چیز توڑتی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اس کی تاکید کری ہے کہ ہاں بھائی تم روکو اپنے سامنے سے گزرنے والے کو، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ پھر امام ابو داؤد خود فیصلہ کر رہے ہیں، آگے لکھ رہے ہیں اس حدیث کے بعد کہ اذا تنازع الخبران عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر الى ما عمل به اصحابه من بعده۔ یہ بہت اہم ہے جو امام ابو داؤد یہاں لا رہے ہیں فیصلہ کرتے ہوئے، دونوں طرح کی حدیثیں پیش کر کے، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی 2 طرح کی حدیثوں میں تعارض ہو تو وہ عمل دیکھا جائے گا جو آپ کے صحابہ اکرام نے آپ کے بعد کیا۔ دیکھیے حدیث نمبر 720 میں امام ابو داؤد جو ہے وضاحت کر رہے ہیں کہ اب صحابہ کا عمل دیکھو۔ اب 2 طرح کی حدیثیں مل رہی ہیں کہ ہاں بھئی نماز ٹوٹ جاتی ہے کہ اور نماز نہیں ٹوٹتی ہے، اس کی بھی حدیثیں مل رہی ہیں۔ تو اب تم صحابہ کا عمل دیکھو، اس سے پتہ چلے گا کہ کیا ہے اصل صحیح۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی باب باندھا ہے، باب ما جاء لا یقطع الصلاۃ شیء، کہ اس چیز کا باب کہ نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی وہ روایت لائے کہ اللہ کے رسول منا میں نماز پڑھ رہے تھے اور ہم آپ کے سامنے سے گزرے گدھے کے ساتھ، اور نماز آپ کی نہیں ٹوٹی۔ پھر آگے لکھتے ہیں امام ترمذی وفی الباب عن عائشہ والفضل بن عباس وابن عمر وحدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح والعمل علیہ عند اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم من التابعین قالوا لا يقطع الصلاة شیء وبه یقول سفیان الشافعی۔ امام ترمذی نے بھی حدیث پیش کر کے فیصلہ کیا، اور لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے بھی، فضل بن عباس سے، حضرت عبداللہ بن عمر وغیرہ سے بھی اس بارے میں حدیثیں موجود ہیں، اور یہ حدیث ابن عباس حسن صحیح ہے، اور اسی پر عمل ہے اکثر اہل علم کا، سلف صالحین کا، یعنی امام ترمذی سے پہلے جو ان کے اساتذہ ہیں، جو صحابہ تابعین تبع تابعین وغیرہ ہیں، ان سب کا اس پر عمل ہے۔ من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم من التابعین، اصحاب رسول کا بھی اور ان کے بعد کے تابعین کا بھی یہی کہنا ہے، کیا قالوا لا يقطع الصلاة شیء، کہ سب کہتے ہیں کہ نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی، اور یہی امام سفیان ثوری، امام شافعی وغیرہ کا بھی کہنا ہے۔ اسی طرح امام نسائی نے بھی باب باندھا ہے ذکر ما یقطع الصلاة وما لا یقطع اذا لم یکن بین یدی المصلی سترۃ، کہ نماز کو کے سامنے سے گزرنے والی کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور کن چیزوں سے نماز نہیں ٹوٹتی جبکہ مصلی کے سامنے سترہ نہ ہو۔ پھر وہی حضرت عبداللہ بن عباس والی روایت لائے کہ اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سامنے گدھا اور کتا دونوں جو ہے وہ چر رہے تھے، گدھا چر رہا تھا، کتا کھیل رہا تھا سامنے سے، اور اللہ کے رسول نے عصر کی نماز پڑھی تھی،
فصل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر وہما بین یدیہ، یہ دونوں آپ کے سامنے تھے اور اللہ کے رسول عصر کی نماز، فلم یسجرا ولم یؤخرا، اللہ کے رسول نے ان کو بھگایا نہیں، ان کو دور نہیں کیا، بلکہ آپ عصر کی نماز اپنی پڑھتے رہے، اور سامنے گدھا بھی ہے، کتا بھی ہے۔ الگ الگ سندوں سے، الگ الگ الفاظ سے کئی روایتیں امام نسائی لائے ہیں اس بارے میں۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی حدیث لائے ہیں جس میں حضرت زینب بنت ام سلمہ کا سامنے سے گزرنا کا ذکر ہے کہ وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور سامنے سے اللہ کے رسول کی گزر گئیں، آپ نے اشارے سے ان کو روکنا چاہا لیکن وہ نہیں رکیں اور گزر گئیں، تو اللہ کے رسول نے نماز کے بعد کہا کہ یہ لڑکیاں جو ہیں لڑکوں پر مخالفت اور معصیت میں زیادہ غالب ہیں، یعنی یہ نہیں مانتی جلدی باتیں۔ تو معلوم ہوا کہ نمازی کے سامنے سے کوئی بھی چیز گزر جائے، حتیٰ کہ لڑکی بھی، نماز کو نہیں توڑتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نماز نہیں توڑی اور نہ دہرائی۔ کئی روایتیں محدثین نے باب باندھ کر کے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ کسی عورت کے سامنے بیٹھنے سے، سامنے سے اٹھ کر چلے جانے سے، حضرت عائشہ، حضرت میمونہ وغیرہ رضی اللہ عنہ کی روایتیں مسند احمد میں بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی روایت میں اور زیادہ وضاحت حضرت عبداللہ بن عباس نے 3 دلیلیں دی اس چیز کی کہ نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی۔ کہتے ہیں ذکر عند ابن عباس یقطع الصلاۃ الکلب والحمار والمرأۃ، حضرت عبداللہ بن عباس کے سامنے ذکر کیا گیا اس چیز کا کہ ہاں بھائی نماز کو کتا اور گدھا اور عورت توڑ دیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا کہا، بئس ما عدلتم بامرأۃ مسلمۃ کلبا وحمارا، کہ کتنی بری بات ہے کہ تم مسلمان عورت کو کتے اور گدھے کے برابر قرار دیتے ہو۔ پھر کہا لقد رأیتنی، میں نے خود دیکھا ہے کہ اقبلت علی حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس، میں گدھے پر سوار ہو کر آیا نماز کے سامنے سے، اللہ کے رسول لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، جب میں ان کے سامنے قریب سے گزرا تو میں گدھے سے اترا اور اس کو چھوڑ دیا چرنے کے لیے، اور میں نماز میں شامل ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز نہیں دہرائی۔ ودخلت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاتی فما اعاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته، اللہ کے رسول نے اپنی نماز نہیں دہرائی۔ ولا نہانی اما سمعت، نہ کسی نے مجھے روکا اس چیز پر، اللہ کے رسول نے مجھے روکا بھی نہیں جو میں نے کیا۔ پھر کہتے ہیں وَلَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَجَاءَتْ وَلِيدَةٌ تَخَلَّلُ الصُّفُوفَ، کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، ایک بچی جو ہے صفوں کو چیرتی ہوئی آئی، حتی عازت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئی آ کر کے، فما عاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته، اللہ کے رسول نے اپنی نماز نہیں دہرائی۔ ولا نہانا عما صنع، نہ اس کو روکا کہ اس نے وہ کیا کیا۔ وَلَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّي فِي مَسْجِدٍ فَخَرَجَ جَدْيٌ مِنْ بَعْضِ حُجُرَاتِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَذَهَبَ يَجْتَازُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَنَعَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اور نبی کی ازواج مطہرات کے کسی حجرے سے ایک بکری کا بچہ نکل کر کے آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرنے لگا، تو اللہ کے رسول نے اس کو روکا۔ قال ابن عباس فلا تقولون الجدی یقطع الصلاۃ، تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہاں بھائی وہ بکری کا بچہ بھی نماز کو توڑ دیتا ہے، یہ کیوں نہیں کہا تم نے؟ یعنی تم جو ہے اس کو کہتے ہو کہ یہ سب نماز کو توڑ دیتی ہیں، تو بکری کے بچے کو بھی بولو کہ نماز توڑ دیتی ہیں، حالانکہ میں نے خود دیکھا ہے کہ آپ کے سامنے سے گزر رہی ہیں سب چیزیں، لیکن آپ نے جو ہے نماز نہیں دہرائی۔ بلکہ مسند احمد کی ایک روایت میں اور وضاحت ہے، وہ جب کہ اللہ کے رسول کے سامنے 2 بچیاں لڑتی ہوئی آئیں اور آپ کے پاس آ گئیں، اللہ کے رسول نے نماز کے دوران ہی ان کو چھڑایا آپس میں، اور اسی طرح ایک بکری کا بچہ آپ کے سامنے سے آ گیا، آپ کی نماز نہیں ٹوٹی اس سے، اور تم کہتے ہو کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ امام بہقی جو ہے باب باندھتے، باب الدلیل علی ان مرور المرأة بین یدی لا یفسد الصلاۃ، کہ نماز فاسد نہیں ہوتی کسی عورت کے سامنے سے گزرنے سے، یہ اس چیز کی دلیل حضرت عائشہ والی سب روایتیں لائے ہیں بخاری مسلم کی جو گزر چکی۔ پھر دوسرا باب باندھا انہوں نے، باب الدلیل علی ان مرور الحمار بین یدی لا یفسد الصلاۃ، کہ اس چیز کی دلیل کہ گدھا سامنے سے گزر جائے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ پھر اس کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس والی روایتیں لائیں جو گزر چکی ہیں، اور پھر
اس کے بعد امام بہقی حضرت انس بن مالک والی روایت بھی لائے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس فمر بین ایدیہم حمار فقال عیاش بن ابی ربیعہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے کہ سامنے سے گدھا گزرنے لگا تو عیاش بن ابی ربیعہ سبحان اللہ کہنے لگے زور سے. فلما سلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من المسبح آنفا. اللہ کے رسول نے کہا نماز کے بعد کہ کون تھا جو تسبیح پڑھ رہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ. فقال انا, انہوں نے کہا میں کہہ رہا تھا انا یا رسول اللہ انی سمعت ان الحمار یقطع الصلاۃ, میں نے سنا ہے کہ نماز کو جو ہے گدھا توڑ دیتا ہے, اسی لیے میں نے سبحان اللہ کہا. تو اللہ کے رسول نے کہا قال لا یقطع الصلاۃ شیء, نہیں بھی نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی, یہ اللہ کے رسول نے کہا. سنن بہقی الکبریٰ حدیث نمبر 3548. پھر اس کے بعد بھی امام بہقی ایک اور باب باندھتے, باب الدلیل علی مرر الکلب وغیرہ بین یدیہ لا یفسد الصلاۃ, کہ اگر کتا نمازی کے سامنے سے گزر جائے تو نماز فاسد نہیں ہوتی. پھر حضرت فضل بن عباس والی روایت لائے کہ گدھا اور کتا دونوں اللہ کے رسول کی عصر کی نماز پڑھتے ہوئے سامنے تھے اور اللہ کے رسول نے ان کو نہ بھگایا اور نہ نماز توڑی. سنن نسائی اور مسند احمد وغیرہ میں بھی یہ روایت ہے. اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری والی روایت لائے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یقطع الصلاۃ شیء ادرا ما استطعت فانه شیطان, نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی لیکن تم بچو جتنا ہو سکے کیونکہ وہ شیطان ہے, اس کو دفع کرو. صحابہ کا پھر عمل امام بہقی لائے ہیں اس کے بعد, کیونکہ امام ابو داؤد کا بھی قول امام بہقی نے پیش کیا کہ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ جب دو متعارض حدیثیں آ جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عمل کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا, کون سی حدیث پہ عمل کیا صحابہ نے. تو یہ اس اصول کے تحت امام بہقی پھر بہت سارے صحابہ کا بھی قول لائے.